زندگی میں بہت سے مشکل وقت آئے, شاید ضرورت سے زیادہ مشکل وقت آئے, اینڈ دیر آر ٹائمس کہ میں آئی لک بیک اینڈ آئی سی کہ میرے پیچھے طاقت کون سی تھی. بعض اوقات ہمارے والدین کا اچھا کیا ہوتا ہے, اس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. بعض اوقات راہ چلتوں کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو. کہتے ہیں نا کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو کا پیچھا کرتا ضرور ہے. آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو اے ونڈرفل پرسن in the whole community, and that is Dr. Farhat Hashmi صاحبہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی باقاعدہ سند یافتہ, شی ڈڈ ہر ڈاکٹریٹ, اس میں انہوں نے کیا الہدا انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. الہدا انسٹیٹیوٹ نہ صرف کینیڈا, نہ صرف پاکستان, نہ صرف کینیڈا بلکہ پوری دنیا میں الہدا انسٹیٹیوٹ. اور جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی قطعاً کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں, اونلی تھنگ بٹ ہی ٹاک اباؤٹ از قرآن اور حدیث کے بارے میں. میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں, انور بھائی, انور بٹر صاحب. تو کل پرسوں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے میرے دل چاہتا ہے کہ میں ہر اچھی محفل میں بیٹھوں, ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی ایک بات میرے دل پہ اثر کر جائے جو میری عاقبت کو سنوار جائے. بہت پیاری بات, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی کلاسز میں مجھے جانے کا ذاتی طور پہ اتفاق ہوا, اور میں اپنے تمام بھائیوں کو سے خاص طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں, وہ تمام مرد حضرات جو اس وقت پروگرام کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں, یعنی وہ چیز جو میرا مینول آف لائف ہے, جس کے مطابق مجھے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے, صرف اور صرف اس کی بات کرتی ہیں. قرآن پاک کے بارے میں ہم اکثر بات کی, مگر قرآن پاک صرف نہیں, بہت ساری چیزیں وضاحت ملتی ہے جس میں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتی ہوں, یعنی سنت اور حدیث کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے ریاض الصالحین. زندگی کو ریاض الصالحین سیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. میں اور آپ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے, نعت سننی ہے, ضرور سنیے نعت آپ, مگر جیسے رمضان کے مہینے میں میں اور آپ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ پھر سے تیرے روزے رکھ رہی ہوں, میری آنکھ نظر کان ہر چیز تیرے لیے اور تیرے نام سے میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اسی طرح اگر ربیع الاول آیا ہے تو بجائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی اور فضول خرچی کرنی ہے, اسپینڈ دیٹ منی آن یور ریلیٹیوز, جو لیس فارچونیٹ ریلیٹیوز ہیں ان پہ خرچ کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ ہیں, میں صرف یہ ابتدائیہ دینا چاہتی تھی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں, میں احسان مند ہوں. جزاک اللہ خیر, آپ کا شکریہ. ربیع الاول کا مہینہ, ڈاکٹر صاحب میرے پہ واقعی غلط نہیں کہتی, میرے پہ اور میرے لسنرز پہ آپ کا احسان ہے, آپ کی موجودگی یہ بہت بڑا آپ کا احسان ہے. بے شمار لوگ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو جاتی ہے نا, کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے, وہ الہدا بھی چلے جاتے ہیں اور بھی اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت میں چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو اپنی روزگار زندگی کے میں پھنسے ہوئے ریڈیو سن رہے ہیں, آپ ان تک پہنچنے کے لیے یہ کنواں چل کے انسان کے پاس آیا, میں شکر گزار ہوں آپ کی. ریاض الصالحین کے بارے میں ہمیں بتائیے, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ میں آپ ہی پہ اب چھوڑوں گی. ربیع الاول کا مہینہ جس میں میں عارفہ مظفر یا میرے جیسے اور بہت ساری مائیں جن کے ذمے ہے اپنے بچوں کی تربیت, خام خواہ جنت نہیں مل جانی آپ کو, تو کیا نصیحت کریں گی ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق میں اپنی اور اپنے بچوں کو کیسے راغب کروں کہ زندگی کو اس کے مطابق گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میں اس پلیٹ فارم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات کروں گی. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اس پوری کائنات کا بنانے والا وہی ہے,
اور ان سب چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یعنی اللہ نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہاری خاطر ہے، تمہارے لیے ہے، اور ساری نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا، اس کا ذکر سورۃ ذاریات میں آتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اور عبادت کا مطلب ہے اطاعت، فرما برداری۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس سے چاہا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور کس طرح استعمال کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی تھے، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ دنیا میں ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آئی، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے والے بھیجے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ ہو، اور ان میں سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ کی امت کے دو حصے ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہے جس نے آپ کی بات قبول کر لی، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کو قبول کیا، آپ کی لائی ہوئی سنت کو قبول کیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، جنہیں اب امت نے ہی آگے پیغام پہنچانا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا، اس دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ان سب میں بہترین نعمت جو ہے وہ دین کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نعمت ہے۔ تو ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو بھی سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امتی ہونے کا تقاضا بھی جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی اور رسول نے تو آنا نہیں، تو اب یہ کام انسانوں کی ہدایت کا، خود اپنے اصلاح کا اور انسانوں کی ہدایت کا کون کرے گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس دو بڑے سورسز ہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ اور قرآن مجید جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال سے کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی، کوئی اس کی مثال نہیں لا سکا۔ دوسرا بڑا سورس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس لیے جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو بات مکمل نہیں ہوتی، عبادت اور اطاعت اور زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ امت نے پہلے دن سے ہی، یعنی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، ان کو یاد کیا، ان کو پھر آگے روایت کیا، پھر اس کے بعد وہ تحریری شکل میں چیزیں آئیں، پھر کتابیں لکھی گئیں اور لوگوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی۔ یہ کتاب جو اس وقت ریاض الصالحین جس کی بات آپ کر رہی تھی، یہ امام نووی کی کتاب ہے جو 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، اور اس میں روزمرہ زندگی سے متعلق انہوں نے صحیح احادیث کو حدیث کی مختلف کتابوں سے اکٹھا کر کے مختلف ابواب میں اور مختلف یعنی کہ ترتیب کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 45 ایئرس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور 28 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کا رجحان زہد کی طرف بھی تھا، انہوں نے اپنے آپ کو علم میں اتنا مشغول کیا ہوا تھا کہ شادی بھی نہیں کی تھی، کیونکہ کسی نے ان سے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کی، تو کہنے لگے بھول گیا، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں اس چیز کے بارے میں سوچوں۔ تو لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی، قربانیاں کی، تھوڑی یعنی سادہ زندگی گزاری، دنیا کی نعمتوں سے اس طرح متمتع نہیں۔ منع نہیں کیا گیا کہ آپ دنیا کی نعمتیں سے فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو میں آج اس کی پہلی کلاس تھی ہماری الہدیٰ میں، اور میں اسٹوڈنٹس کو امام نبوی کے بارے میں بھی بتا رہی تھی اور اس کتاب کے بارے میں بھی بتا رہی تھی کہ اتنی قربانیوں سے یہ کتاب لکھی گئی، اور دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کتاب کو نہ لوگ جانتے ہوں۔
اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے 40 حدیثوں کی 40 نبوی اس کا نام ہے، جس میں اسلام سے متعلق ہر جو اس کے یعنی پہلو ہے، ایمان ہو، عبادت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے ساری احادیث کو ایک مختصر سی کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ امام نبوی کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کی، اور اتنے وسیع پیمانے پر دنیا میں ان کتابوں کو پڑھا گیا۔ میں نے اس کتاب کو 95 میں پڑھانا شروع کیا تھا، جب صدر لغاری پاکستان میں صدر تھے، اور پریزیڈنسی میں میرے لیکچرز کا آغاز کیا گیا۔ اور جی، اور میں تقریباً 2-2.5 سال مسلسل اس کتاب کو پڑھاتی رہی، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اس کو پڑھا۔ پھر جب ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر میری بھی اس میں بریک آ گئی، تو اس کے بعد میں نے اب دوبارہ اس کو شروع کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو مکمل کر لوں، اور اس کتاب کو میں نے بے حد انجوائے کیا، کیونکہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، آپ پوچھ رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں یا اسی طرح باقی کام کیسے کریں، تو اس کی ہمیں رہنمائی تو قرآن و سنت سے ہی ملے گی۔ اور جب تک ہمارے پاس اصل علم نہیں، اوتھینٹک، تو ہم ادھر ادھر کی باتیں سن بھی لیتے ہیں، کچھ کر بھی لیتے ہیں۔ تو ابھی آپ اہدنا الصراط المستقیم کی بات بھی کر رہی تھی، تو اس کا ڈیفینیشن قرآن نے خود بتا دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ کون تھے انعام یافتہ لوگ؟ ان کی زندگیاں کیسی تھی، انہوں نے کیا کام کیے؟ آج آپ دیکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علمی ورثے کے وارث ہونے کے بعد کر کیا رہے ہیں؟ نہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، نہ ہم علمی مجالس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کس شکل میں کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ دیکھنے کے دنیا بھر میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا روشنیاں کر کے، رنگ برنگی یا حلوے پکا کر یا سبیلیں لگا کر وہ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تو ایسی کوئی محبت نہیں کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کوئی جلوس نکالے ہوں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی ہو۔ نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ ان کے بعد کی جنریشن تابعین نے ایسا کیا، نہ تبع تابعین نے ایسا کیا۔ یہ تو 300 سال بعد یہ رسم شروع ہوئی، اور آج ہم اصل کو بھول کر ان رسموں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ابھی آپ بتا رہی تھی کسی ویڈیو کا کہ کسی نے سروے کیا، بچوں سے پوچھا کہ آخری نبی کا نام بتائیے، اور بچوں کا نام نہیں آتا تھا۔ جب ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے نبی کا نام نہیں آتا اور ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، تو ہم مائیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں ایک امتی ہونے کا؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو خود اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے، اور میں ہائیلی انکریج کروں گی تمام خواتین کو کہ اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالیں، قرآن کو بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ نیک عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر کیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ یہ سنتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ ایسی کتابوں سے کہ جن کا جو بہت ہی اوتھینٹک ہے اور جو بہت ہی محنت سے قربانیوں کے ساتھ لکھی گئی۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی کلاسز آج سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ریاض الصالحین۔ یہ ہفتے میں 3 دن ہیں، جی سر، صرف ایک گھنٹے کے لیے۔ سوری، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ نہیں آپ نے مجھے ایسے دیکھیے، جب انسان کے دل میں چور ہوتا ہے نا، 1 گھنٹے کی کلاس، اینڈ آئی ایم سو سوری کہ آئی مسڈ اٹ۔ میں بالکل وضاحت سے کہتی ہوں، میں بار بار قرآن پڑھتی ہوں، آئی آسک فار فارگیونیس، آئی آسک فار سیدھا راستہ، مگر میں خود آپ کو اپنی غلطی بتاتی ہوں کہ میں نے شاید سنت کا مطالعہ کبھی بھی نہیں اس طرح سے کیا تھا، نیور۔ تو ریاض الصالحین 1 گھنٹے کی کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی 12:30 سے 1:30 بجے تک، 12:30 سے لے کے 1:30 بجے تک، 12:30 سے لے کے 1:30 کے درمیان یہ کلاس ہے۔ آئیے لیٹس گو۔ اور یہ کہ آن لائن بھی جا رہی ہے، اگر کسی کے پاس آنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ نہیں، میری کوشش ہوگی، ہو سکتا ہے وہاں پہ آ کے کچھ نہیں، آپ جسٹ میری طرح سے آپ آئیں، میں بھی چلتی ہوں، آپ بھی آئیے گا، اینڈ وی ول آل گو دیئر۔ ہم اپنی کلاس اٹینڈ کریں گے، صرف نیواں سٹائیں گے، دوڑتے گڈی پڑھائیں گے، تو گھر آ جایا کریں گے، آفس آ جایا کریں گے۔ ضرور اٹینڈ کریں اس بات کو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن اور حدیث کے بغیر میں اس کمپیوٹر کو مجھے اس کے بے شمار فیچرز نہیں آتے۔ کس لیے نہیں آتے؟ کہ اگر اس کا میں مینول پڑھوں گی تو آئی کین یوز ایچ اینڈ ایوری فیچر آف دس مشین۔ اگر میں اس کا مینول نہیں پڑھوں گی تو میں آئی ول اینڈ اپ لوزنگ۔
تو دس از مائی مینول آف لائف. سو the one thing what I can and you can give to your family is this month of Rabiul Awwal. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 12 ربیع الاول. ضرور سنیں نعتیں, محبت ہے, سر ہے, مگر اس نبی جس کی خاطر میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ امیجن کیجئے گا سارے پیغمبر ایک ریس سے آتے ہیں اور ایک پیغمبر جو آخری پیغمبر ہے وہ حضرت اسماعیل میں سے آ جاتے ہیں, یعنی دنیا ان کے لیے کی گئی تھی. الحمدللہ وی آر لکی انف, وی آر چوزن ونس کہ ہم کی, مگر اللہ کرے کہ ہم چوزن ہوں کہ ہم ان کی سنت پہ اپنی زندگی کو گزار سکیں. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلاس ریاض الصالحین آپ کی ہفتے میں 3 دن کی کلاس ہے. خواتین سے ریکویسٹ ہے 12 سے 1 بجے, 12:30 سے لے کے 1:30 بجے تک کی یہ کلاس ہوگی. آپ اس کو اٹینڈ کیجئے گا. الہدا میں آپ نے تشریف لانی ہے, آپ سب نے پہنچنا ہے. میکیڈم ہے جی ڈاکٹر صاحب. جی بتائیے ڈاکٹر. جی میکیڈم روڈ پہ ہے, تو چھوٹی سی ہے وہ روڈ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی امپورٹنٹ ہیں, اگر آپ بتائیں گی تو شاید وہ زیادہ اثر رکھے گا. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. صحیح. اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو, پکڑ لو, اسے پکڑ لو. تو آپ نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو, یعنی کوئی مسلیڈ نہیں تمہیں کر سکے گا, اور وہ قرآن اور سنت ہے. تو اس لیے ہمیں, اور پھر اس کا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے, جہاں جہاں حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور کتنی دفعہ ایک ہی مجلس کے اندر درود شریف انسان سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے, اور پھر اس سے ایک دفعہ کہنے سے 10 رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں. نہ صرف یہ کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زندگی میں رحمت اور برکت بھی آتی ہے. تو اس لیے, اور پھر یہ کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی, اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی. تو اس کے لیے ایک بہترین راستے ملتے ہیں, اور اگر انسان ہر روز صرف ایک ہیرا بھی اس میں سے چن لے تو اس کی یعنی کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے لیے. تو اس لیے میں بہت ہی انکریج کروں گی اور بہت دل سے ویلکم کروں گی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں اگر آئیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ کو آپ دیکھ بھی سکیں گے, مل بھی سکیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور آئیے, اپنی بچیوں کو بھیجیے گا, ضرور اس کلاس میں بیٹھیں. میں نے بتایا نا کہ I'm not hypocrite, میں نے سنت کا مطالعہ اتنے غور سے کیا نہیں تھا جتنے مطالعہ کرنا چاہیے تھا. میں اور آپ صدقہ جاریہ ہیں اپنے والدین کے. مت سمجھیے گا کہ میرے آپ کے بڑے گھروں سے ہمارے والدین کو کوئی اثر ملے گا. خدا کرے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو یقیناً پھر میں اور آپ صدقہ جاریہ ہوں گے اپنے والدین کے, جن سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ 1 مہینے میں آپ مکاتم ختم کروا دیں گے. یہ تو 30 سال پہلے شروع کی تھی اور تھوڑی تھوڑی کر کے, لیکن یہ کہ جتنا بھی ہوگا, جو بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو کیونکہ اس کے مناسبت یہ تو اتفاق کی بات ہے, یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ربیع الاول میں شروع ہوا ہے, ورنہ کوئی پلاننگ نہیں ایسی کی گئی تھی. اس سے پہلے میں عقیدہ پڑھا رہی تھی, وہ ختم ہوا پچھلے ہفتے, تو خیال آیا کہ ایک ادھورا, the biggest planner on the earth is Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل. So this is the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. جی. سو ریاض الصالحین سنت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق آپ نے کیسے زندگی کو بتائی. اور ایک بات بتاؤں, دس لائف از سو ٹیمپریری, سو ٹیمپریری. کل بھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے آج ہی ماجد بھائی بتا رہے تھے, چنگی بلی اچھی بلی عورت, کچھ بھی نہیں تھا اس کو, کچھ بھی نہیں تھا. اینڈ یو نو واٹ, سر میں درد ہوئی اینڈ شی ڈائڈ. دس از ان ٹورنٹو. تو صاحب اللہ کرے کہ میں اور آپ سیدھا رستہ اختیار کر سکیں. آمین ثم آمین. ڈاکٹر فہد ہاشمی, جہاں انسٹیٹیوشن کا نام ہے الہدا, اور مجھے اتنی پیاری لگی اگلی سطر جو ڈاکٹر صاحب نے لکھوائی ہوئی ہے اپنے پمفلٹ پہ, جوائن اس آن سائٹ ایٹ الہدا انسٹیٹیوٹ, کہ آئیے الہدا انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائیں, اور اگر آپ آتے ہیں تو دیٹ از اے گریٹ تھنگ.
آؤٹ آف ٹاؤن اگر آپ شہر سے باہر ہیں یا اگر آپ مصروف ہیں, آپ نہیں آ سکتے, وہاں بیٹھ نہیں سکتے, تو اٹینڈ آن لائن. تو پھر آپ آن لائن آ جائیے. ڈاکٹر صاحب آن لائن کیسے اٹینڈ کرنا ہے؟ آن لائن میرا یوٹیوب چینل ہے فرحت ہاشمی کے نام سے, اس پر لائیو آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیس بک پہ آ رہا ہوتا ہے. الہدا لائیو ایک ایپ ہے, اگر اپلیکیشن اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں الہدا لائیو کے نام سے, تو اس میں وہ نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے. ہم مصروف ہوتے ہیں, بھولے ہوئے ہوتے ہیں, تو اچانک گھنٹی بجتی ہے تو وہ پھر لیکچر شروع ہو جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ میری ویب سائٹ پہ بھی چلا جاتا ہے. قرآن فار آل ایک اپلیکیشن ہے, اس میں بھی ہم بعد میں ایڈٹ کر کے ڈال دیتے ہیں. تو سیکھنے کے تو بہت سے ذرائع ہیں, بس نیت چاہیے, ارادہ اور نیت چاہیے. ارادہ اور نیت چاہیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی, میں آپ تمام سے درخواست کرتی ہوں, نکلیے اپنے گھر سے, انشاءاللہ آئیے الہدا میں تشریف لائیے. جب علماء کی یہ مجالس ہوا کرتی تھیں حدیث کی, تو اس میں خواتین بطور خاص خود بھی آتی ہیں اور بچوں کو لے کر آتی کہ اور ان کے نام لکھواتی کہ انہوں نے یہ مجلس اٹینڈ کی ہوئی ہے, تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو اس کی اجازت ملے ان حدیث کو آگے روایت کرنے کی بھی. اور اس کو وہ بہت اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں اسکالر کی مجلس اٹینڈ کی ہوئی ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی محفل میں شریک ہونا کس لیے بہت ضروری ہے؟ میں ایک بات ڈاکٹر صاحب سے میں نے پرمیشن نہیں لی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بعض اوقات سوشل میڈیا اٹس اے سکنس, سوشل میڈیا از سم ٹائمز اے سکنس, کہ ایک حدیث آپ کو آتی ہے اور آپ اس حدیث کو بنا تصدیق کیا گیا آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. وہ ایبسلیوٹ جھوٹی حدیث ہوتی ہے. آپ بالکل, آپ نے بھی کبھی نوٹ کیا ہوگا. جی ہاں, آئی ٹرائیڈ ونس, میں نے صرف ایک بار کوشش کی, کیونکہ مجھے کوئی میرے نوٹس میں یہ لے کے آیا تھا. آئی ٹرائیڈ کہ میں دیکھوں, اچھا اس نے حدیث کا ریفرنس نمبر دیا ہوا تھا, تو وہ حدیث نہیں تھی. اب مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں, اور میں آپ سے اور میری طرح سے بے شمار لوگوں کو 3 دن پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک پیغام ملا ہوگا. میں نے بڑے چاہت سے وہ کھولا, مگر وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نام استعمال کیا جا رہا تھا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اور خدا گواہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میری نامعلوم کہ وہ کہتے ہیں نا, جہاں اللہ کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا جائے وہاں فرشتوں کی موجودگی ہو جاتی ہے. میرے لیے یہی بلیسنگ بہت زیادہ ہے, 770 کے لیے یہی بلیسنگ بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں تو ایسی مجلسوں کو جنت کے باغ قرار دیا گیا ہے. صحیح, یعنی کہ جیسے باغ میں جا کے انسان خوش ہوتا ہے, تو ایسے ہی علم کی مجلس میں جا کے جب بیٹھتے ہیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, ایک سکینت طاری ہوتی ہے, ایک رحمت آتی ہے, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کئی سوالوں کے جواب ملتے ہیں, تو انسان کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. بہت شکریہ. الہدا انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ڈاکٹر صاحب دن بتا دیجیے. جی, ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے. ٹیوزڈے, منڈے آف ہوتا ہے, جو سونار کا بھی آف ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ٹیوزڈے, ویڈنسڈے اور تھرسڈے. آئی ایم سو سوری اگر میں ہنس پڑی ہوں. میرے میاں کہا کرتے ہوتے تھے تو مر بھی گئی تھی, کسی نے یقین نہیں آنا مری پئی ہے یا مذاق کر رہی ہے. خدا کی قسم دس ول بی اے گریٹ program. I wish and I want everybody to join. Please come join. Every Tuesday, Wednesday and Thursday. دوپہر کو 12:30 سے لے کے دوپہر 1:30 بجے تک 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی, اور آپ نکلیے. اور آج بھی مجھے 3 کالز ریسیو کی, اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے کے رشتے کی ضرورت ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ایسی محافل میں جائیے, بے شمار میرے آپ کے جیسے لوگ وہاں موجود ہیں. یہ اٹس اے بیسٹ وے آف دا نیٹ ورکنگ ایز ویل. رادر دین ٹاکنگ اباؤٹ دا فیشن, ٹاک اباؤٹ یور فیملیز. وی کین ریزالو ویری مینی پرابلمس اس ایسی جگہوں کے اوپر. میں غلط کہا ہے بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا ایک میٹریمونیل سیشن بھی ہونے والا ہے, جس میں ہم جن فیملیز نے کہا ہوتا ہے ان کو پھر بلاتے ہیں, پھر آپس میں وہ ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے صبح کوئی آج مزے کی بات ہے, 2 فیملیز نے کال کر کے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اٹس اے نیٹ ورکنگ ایز ویل. الہدا انسٹیٹیوٹ میکیڈم ایونیو میرے دفتر کے بالکل قریب ہی ہے, ٹھیک ہے, میکیڈم ایونیو. تو لیٹس کم دیر, میٹ بٹوین 12:30 to 1:30, اور ڈاکٹر صاحبہ کی صحبت میں بیٹھیں گے. یہ محافل بہت خوبصورت ہوتی ہیں, مگر آپ نے قسم کھا کے آنا ہے کہ جو ایک بات سیکھنی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ
مطلب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پھر اگر آپ سنیں کہ رسول پاک نے کہا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو اپنے رزق میں سے حصہ دو اگر وہ لیس فارچونیٹ ہیں، تو آپ کو قسم ہے پھر آپ نے حصہ دینا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وی ول لیو آور لائف. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. واٹ اے پلیزنٹ پرسن ڈاکٹر صاحب. میں کبھی کبھی ڈاکٹر صاحبہ کو رات کو بھی مجھے سوتے میں بھی یاد آتی ہیں. آپ پوچھئے کیوں یاد آتی ہیں. ایک تو مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بہت یاد آتی ہیں نماز پڑھتے. جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو میں ہمیشہ ساری زندگی جو میں نے نماز پڑھی میں نے پڑھا نیت کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، آگے آمین کرنے کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک پڑھا، اس کے بعد رکوع میں گئے. اب میں جتنی دفعہ نماز پہ کھڑی ہوتی ہوں مجھے ڈاکٹر صاحبہ یاد آ جاتی ہیں. رٹو طوطے کی طرح ایک ہی آیت پڑھنا شروع کر دین وہ بے شک میں قل هو اللہ پڑھ بھی چکی ہوں، پھر میں علم نشرہ یا کوئی اور آیت پڑھتی ہوں، مجھے آپ وہ بہت یاد آتی ہے. جب میں کہتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ سے اس کا اصلاح چاہ رہی ہوں. جب میں کہتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین مجھے عمران خان یاد آ جاتے ہیں. کیا کروں؟ آپ مجھے میری اصلاح فرمائیں. مطلب یہ نہیں کہ مجھے وہ یاد ویسے آنے شروع ہو جاتے. آئی مین کہ وہ کنیکشن ہوتا ہے، تلازم کہتے ہیں. کنیکشن ہوتا ہے کہ مجھے، اور عام زندگی میں بھی جہاں میں مسئلے میں پھنسی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو مجھے بہتر وہ یاد آ جاتا ہے. وہ ایک نیچرل سے فنامنا ہے. اس سے یہ اٹس اوکے، مگر مطلب وداؤٹ اینی بیڈ انٹینشن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی صحبت میں لیٹس گو سٹ ٹوگیدر. مذہب میں ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. میں مطلب کوئی اپنے پہ، مگر اللہ کرے کہ میں سیدھے رستے پہ مروں. آئی وش کہ آئی کین بی اے صدقہ جاریہ فار مائی پیرنٹس اینڈ آئی وش آئی کین میک مائی سن صدقہ جاریہ فار ہز فادر. آمین ثم آمین. اور سیم فار یو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار یور پریزنس. آپ کا شکریہ. اللہ تھینک یو ویری مچ. اس سارے پروگرام کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. جتنے لوگ بھی سنے آپ کے طفیل، وہ سب آپ کی حسنات میں ان کا سننا شامل ہو. آمین. بارک اللہ. میری ڈاکٹر صاحبہ فرحت ہاشمی صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ شی از سو بزی. ڈاکٹر صاحبہ میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ، آپ کا اسکیجول مجھے پتہ ہے کہ آپ لکھتی بھی ہیں، آپ کتابیں بھی لکھتی ہیں، آپ نے اگلے دن کے سبق کی تیاری بھی کرنا چاہتی ہیں. تو ایز اے رول ماڈل وڈ یو مائنڈ ایک منٹ کے لیے میں شیئر کر سکوں آپ کی زندگی کا ایک دن؟ میں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے. کچھ حصہ عبادت کے لیے، کچھ لوگوں کے مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے، کچھ لکھنے پڑھنے کے لیے، کچھ پڑھانے کے لیے، کچھ پھر انسٹیٹیوٹ چلانے کے لیے، میٹنگز کرنے کے لیے، پھر کچھ واک وغیرہ کرنے کے لیے اور ذاتی کام کرنے کے لیے. اور بس اسی طرح یعنی دن کے حصے تقسیم کیے ہوئے. ویری آرگنائزڈ. آئی وش کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اتنا آرگنائز کر سکیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ پروگرام ریاض الصالحین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. دس از ربیع الاول. اللہ کرے میری اور آپ کی زندگیاں، اگر انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ لو اس رسی کو مضبوطی سے، تو لیٹس گو، we'll read and we'll understand حدیث. Stay tuned please. جزاک اللہ خیر. شکریہ.